شموگا شہر میں آج انجمن ترقی اردو شاخ شموگا کی جانب سے علامہ اقبال کی یوم پیدائش پر یوم اردو کا انعقاد کیا گیا تھا، جسے مختلف مقررین اور سامعین نے کامیابی کے ساتھ انجام دیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرنے والے معروف ادیب، شاعر و مترجم سید قادر محی الدین معروف ماہر منصور نے اپنے خصوصی خطاب میں کہا کہ اردو زبان کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس زبان کو نئی بستیاں مل رہی ہیں۔ آزادی سے قبل یہ زبان صرف برصغیر ہند میں معروف تھی، لیکن اس زبان کا چرچا اب دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔ زبان ہی انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ اردو زبان ہماری تہذیب اور اس میں قدر جاذبیت ہے کہ ہر کوئی اس زبان سے متاثر ہوتا ہے۔ اس زبان کی شیرینی کے تعلق سے غیر اردو دان طبقہ بھی متاثر ہے اور وہ اس زبان کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اردو زبان نہ صرف ہماری ثقافت اور تہذیب کی نشانی ہے، بلکہ اس زبان میں ہمارا مذہب اور شریعت بھی جڑا ہوا ہے۔ ماہر منصور نے کہا کہ ریاست کرناٹک کے بیشتر علاقوں میں جہاں اردو والے اردو زبان کو نظر انداز کر رہے ہیں، وہیں دوسری جانب شموگا میں اردو زبان کو لے کر جو ذوق دیکھا جا رہا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ عابد اللہ اطہر شموگوی کی قیادت میں انجمن ترقی اردو جس طرح سے کام کر رہی ہے اور اس انجمن کو مزید مضبوط کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیے جا رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے نئی نسل کو پیغام دیا کہ اردو زبان سے جڑیں، اردو کا استعمال کریں اور اردو کو پھیلائیں تاکہ یہ پہچان کبھی بھی نہ مٹے۔ اس موقع پر کوئمبو یونیورسٹی کے وظیفہ یاب صدر شعبہ اردو پروفیسر سید سعید خلیل احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ انگریزی جہاں ذریعہ تعلیم ہے، وہیں اردو زبان کو بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ آج علامہ اقبال کی یوم پیدائش ہے، جس طرح سے ہم یوم اردو کو انعقاد کر رہے ہیں، اسی طرح سے اردو زبان کی ترقی و بقا کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اردو میں معاش کے مواقع بھی ہیں، UPSC اور KPSC کے امتحانات بھی اردو کے ذریعے سے دیے جا سکتے ہیں۔ وظیفہ یاب پروفیسر سید شاہ احمد رخیل نے اپنے خطاب میں کہا کہ اردو کے لیے مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سال میں 3-4 نشستوں کا انعقاد کرنے سے اردو کی ترقی ممکن نہیں، بلکہ اسے زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ جو اردو ہم گھروں میں بول رہے ہیں وہ ناقص اردو نہیں، بلکہ وہ بھی اچھی اردو ہے۔ سبرس کتاب جس زبان کا استعمال کیا گیا تھا وہ دکنی زبان ہے، یہی دکنی اردو ہمارے گھروں کی شان ہے۔ اس موقع پر انجمن ترقی اردو کے ریاستی کنوینر عابد اللہ اطہر شموگی نے اپنے خطاب میں کہا کہ انجمن ترقی اردو کی شاخیں اب تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ ایک دور تھا کہ انجمن ترقی اردو کی جانب سے چند بچوں کی ہمت افزائی کی جاتی تھی، لیکن اب سینکڑوں بچوں کی پذیرائی کی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم انجمن کی رکنیت کے لیے مہم چلائیں گے، اس کے علاوہ انجمن کے ذریعے باقاعدہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھی کام کریں گے۔ زبان اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، دنیا کی ہزاروں زبانوں میں اردو واحد زبان ہے۔ جلسے کا آغاز انجمن کے رکن وسیق احمد کی خراج سے ہوا، جبکہ رکن فاطمہ عبدالغفار نے نعت پیش کی۔ استقبالیہ کلمات کنوینر عمران خان نے ادا کیے۔ افتتاحی کلمات انجمن کی نائب صدر سریا بیگم نے پیش کیے۔ سیکریٹری محمد رفیع نے انجمن کی رودات پیش کی۔ نغمہ اردو محمد ریحان نے سنایا۔ مہمانوں کا تعارف مع تہنیت مختار احمد نے پیش کیا۔ مہمان خصوصی سید شفیع احمد نائب صدر میسور زون شریک رہے۔ مہمانوں کا تعارف مع تہنیت محمد فاروق شمس نے پیش کیا۔ جلسے میں نظامت کے فرائض رکن نیمان بیگ نے نبھائی اور شکریہ و وظیفہ یاب معلم شبیر احمد نے پیش کیا۔ اس موقع پر اردو زبان میں مضمون نویسی، تقریری مقابلے اور اردو زبان میں نمایاں نمرات حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات دیے گئے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، شموگا۔ بالخصوص اطہر صاحب نے اور ایک کارکنان ان کی بے لوث خدمت کا نتیجہ ہے کہ پروانے خود ہی آئیں گے کھینچ کر بجبر عشق، پروانے خود ہی آئیں گے کھینچ کر بجبر عشق، محفل میں صرف شمع جلانے کی دیر ہے۔ حاضرین، میں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی، ایک آیت کی، تھوڑی سی 2-3 آیتوں کی۔ اس کا پروردگار نے اپنے ذکر کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم میری کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرو گے؟ اتنی نعمتیں ہیں کہ جیسے کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ پورے جنگلوں کی لکڑی سے اسے مخلب بنا لیا جائے، سمندروں کا پانی سیاہی بنا لیا جائے اور اسے کاغذ کو اس کی فراغ دلی سے استعمال کیا جائے تو خدا کی تعریف، اس کی حمد و ثنا مکمل نہیں لکھ سکتے۔ پروردگار نے انسان کو تخلیق کر کے، انسان کی تخلیق کے بعد سب سے بڑا تحفہ جو دیا وہ ہے زبان۔ زبان نہ کرنا ہوتی تو یہ دنیا کی ترقی ممکن نہ ہوتی، اس لیے کہ زبان ہی ہے جو انسانوں پہ انسانوں سے جوڑتی ہے۔ جب تخلیق ہوئی اس دھرتی پر، نسل انسانی کی تخلیق ہوئی تو انسان کیسے بولتا تھا، اظہار خیال کے لیے کیا کرتا تھا وہ؟
وہ کچھ نہیں کر سکتا، اشارے کرتا تھا. اب اشارے سے کیا بولیں گے؟ اب اطہر صاحب کا نام کیا لیں گے؟ غالب کا نام کیا لیں گے؟ اقبال کا نام کیا لیں گے؟ اشارے سے تو کیسے کہہ نہیں سکتے. رفتہ 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 انسان اشاروں کے بعد چیخنے لگا، کچھ بولنے لگا، آوازوں سے اپنا اظہار کرنے لگا. اس کے بعد ٹوٹی پھوٹی زبان آئی، ٹوٹے پھوٹے الفاظ آئے. وہ الفاظ بتدریج بڑھتے 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 کچھ اور بہتر شکل میں آئے. اس کے بعد کچھ الفاظ بنے. تو اظہار خیال جو ہے، کمیونیکیشن جو ہے، وہ بتدریج آگے بڑھتا گیا. پھر زبان وجود میں آئی. زبان وجود میں آنے کے بعد قلم آیا، قلم کے بعد کاغذ آیا، لیکن قلم آ گیا. تو یہ بتدریج خدا تعالیٰ کا جو انتظام ہے وہ جو ہے لاسانی ہوتا ہے. اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہوتی کہ پروردگار عالم انسانوں کو کی تربیت کس طریقے سے کرتے ہیں. زبان رفتہ رفتہ کہاں سے کہاں آپ پہنچی ہے. اور آج ہم جو دھڑلے سے یہ زبان بولتے ہیں، یا دنیا کی اتنی ساری زبانیں بولتی ہیں، تو یہ غلط ہے. اوور نائٹ دے ہیو ناٹ کم انٹو ایگزسٹنس. اس وجہ بتدریج رفتہ رفتہ آئی ہے. اور یہ دنیا کا یہ اصول ہے کہ کوئی بھی چیز جو ارتقاء ہوتا ہے، اسے ایولیوشن کہتے ہیں. ایولیوشن میں پائیداری ہوتی ہے، اس میں استحکامت ہوتا ہے، ریولیوشن میں نہیں ہوتا. زبان جو بنتی ہے ریولیوشن سے نہیں بنتی، بتدریج بنتی ہے. لوگ اسے کھینچے ہوئے چلے جاتے ہیں، رفتہ رفتہ لوگ جڑتے جاتے ہیں، جڑتے جاتے ہیں. ایک شعر مجھے ایک یاد آ رہا ہے. میں نے کچھ دن پہلے میں نے ہمارے کیا ہے خوال پاکستان کے بہت مشہور نصرت علی خان کو سن رہا تھا. نصرت علی خان نے بہت اچھی غزل سنائی. اس میں کہا کہ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، اس کے بعد یہ تیری نظر کا قصور ہے. یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے. میں کیا کروں؟ اس لیے کہ I was never prepared for that. You have given it to me and I was not accepted it. یہ حصور، یہ جو سرور ہے، یہ سرور کا نشان جو چڑھتا ہے تو سب چڑھ کر بولنے لگتا ہے. اور اس وقت جو ہوتا ہے، آپ آتے ہی میں کہتا ہوں کہ چاند کس طرح نکلتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ زلفوں پہ رخ پہ ڈال کے زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں چاند نکلتا ہے اس طرح زلفوں پہ. ایسا کچھ ہے. یعنی اظہار جو ہوتا ہے، جب جنون سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے تو تعریف کرنا چاہتا ہے، تعریف سننا چاہتا ہے، حسن کی تعریف کرنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد میر نے کہا، اس کے بعد حسن کی تعریف کیوں کرنے لگی ہے؟ وہ آئے پل کو اتنا تو میر نے دیکھا. ترقی اردو ہند میں جان پڑ گئی ہے. اب جو ہے ریاست میں کل 18 اضلاع میں انجمن کی شاخیں قائم ہوئی ہیں. اور حالیہ دنوں میں منگلور جیسے ضلع میں بھی انجمن ترقی اردو کی اڈاک کمیٹی بنی ہے. لیکن پہل کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں میں ویسی کوئی مردنی نہیں ہے لوگوں میں، بس ان کے احساس کو جلا بخشنے کی اور انہیں متحرک کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم ہمارا پچھلا ماضی یاد کریں تو اس زمانے کو اور اب حال کو دیکھیں تو یہ جو اردو کا ماحول ہے یہ مسلسل کوششوں کی وجہ سے. ایک زمانہ تھا ہم شموگا کی انجمن سے 8 یا 10 یا زیادہ سے زیادہ 15 بچوں کو ہم جو تحریک پیش کرتے تھے. ہوتے ہوتے وہ تعداد 40 50 60 70 سے ہوتے ہوئے آج جو ہے تقریباً 140 انعامات اس محفل میں دیے جا رہے ہیں. یہ ماحول یوں ہی نہیں بنا ہے. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. انشاءاللہ میں آپ کے گوشے گزار ایک بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اہم بات کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ مستقبل میں انجمن کی رکنیت سازی عنقریب آن لائن میں ہونے والی ہے. اس کے بعد انجمن کو تقویت پہنچانے کے لیے مالی اعتبار سے ایک جو ہے بار کوڈ کا انتظام ہوگا، جس سے لوگ جو ہے فراغ دلی سے 10 5 20 50 روپے انجمن کو دیتے جائیں گے. جو ضلع میں وہ بار کوڈ ڈاؤن لوڈنگ کریں گے، وہ اپلائی کر لیں گے تو جو ہے وہ ضلع کو رقم پہنچے گی. اس رقم سے
اردو پڑھنے والے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے اور اردو اسکولوں کو جو ہے کی حالت بہتر کرنے میں وہ فنڈ استعمال کیا جائے گا انشاءاللہ. آپ لوگ دعا کیجئے کہ جلد یہ جو ہے عمل پیرا ہو جائے. اور یہ منصوبہ یہ بھی بنایا گیا ہے انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کی جانب سے. انشاءاللہ وہ بھی جو ہے آئندہ سال جو ہے وہ جاری ہونے والا ہے کہ تمام ریاست کی مساجد و مکاتب کا جائزہ لینے کے بعد علماء کا ایک اجلاس منعقد کر کے اردو اور دوسری زبانوں میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد کو معلوم کر کے جو لوگ اردو نہیں پڑھ رہے ہیں بچے ایسے بچوں کو جو ہے اردو پڑھانے کا ایک کورس انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کی جانب سے جاری کیا جائے گا. اور آنے والے صرف 5 سال میں ریاست کا بچہ اردو پڑھنے والا ہو جائے گا.